تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع قطعه الله ومن غسل غسله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 جگہ سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. ان آیات اور حدیث کے اندر جس مسئلے کا بیان ہے وہ ہے صلہ رحمی، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی کے پھر بہت سارے عنوانات ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے صلہ رحمی میں سے جس مسئلے کو بیان کرنا ہے وہ ہے جائیداد اور وراثت کی صحیح تقسیم. جائیداد اور وراثت کی صحیح تقسیم یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں بڑے بڑے دیندار لوگ مبتلا ہیں. اللہ جل جلالہ نے صلہ رحمی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ اس حکم کو بیان فرمایا، اور ایک جگہ نہیں بار بار بیان فرمایا ہے، بار بار اس پر زور دیا ہے اور بڑی تاکیدی انداز سے زور دیا ہے. اور قطع رحمی کرنے پر بڑی سخت ڈانٹ ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث پاک. آپ کے سامنے سورہ نساء کی ابتدائی آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے، تمام حقوق انسانیت کا ذکر کیا، اور اس میں پھر اسپیشل الگ سے رشتہ داروں کو حقوق کا بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے انسانوں، اے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. یعنی تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، تم الگ الگ نہیں ہو. جس طرح ایک باپ کی اولاد آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح سارے مسلمان حضرت آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب ایک ہیں. اس لیے اللہ نے اس کو بیان بھی اسی انداز سے کی کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، یعنی حضرت آدم کی، تم کوئی الگ الگ نہیں ہو. اس لیے تم سب کو ایک دوسرے کو ایک سمجھنا چاہیے. حدیث میں نہیں آتا، اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا اور سمجھایا ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں.
سارے انسان ایک جسم اور جان کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ سارا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی تمہاری انگلی میں پوٹے میں ایک درد ہے، ناخن میں درد ہے، تو سارے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے. کسی کے کان میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، کسی کی آنکھ رڑک رہی ہے، سر میں درد ہے. جہاں بھی تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور سختی میں بخار ہوتے سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے. اس درد اور تکلیف کی وجہ سے پورے جسم بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ تکلیف صرف ایک انگلی میں ہے یا ایک دانت میں ہے. تو اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے کہ تم سب ایک جان کی طرح ہو کر کے رہو، کہ ہر مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. جب کسی مسلمان کو دکھ ہو تو تمہیں بھی اس کا دکھ محسوس ہونا چاہیے. ہم تو خود دکھ پہنچاتے ہیں، ہم تو خود دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جبکہ مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ کہیں سے بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، یہ نہیں کہ وہ میرے ہمسایہ ہو یا میرے رشتہ دار ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے اور کسی بھی شہر اور ملک کا رہنے والا، چاہے وہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، وہاں پر اس کو تکلیف پہنچی ہے، وہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہے، تو مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تکلیف سن کر کے مجھے دکھ ہو ایسے ہی جیسے کہ میری انگلی میں درد ہے تو میرا جسم تکلیف محسوس کر رہا، اور اس کی تکلیف پر میں اسی طرح بے چین ہو جاؤں جس طرح اپنے جسم کے کسی حصے کی تکلیف پر میں بے چین ہو. نیند اڑ جاتی ہے، آرام اور سکون نہیں آتا. کیا آج ہم مسلمان اس طرح کے مسلمان ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم تو سگے بھائیوں کو تکلیف دے کر کے خوش ہوتے ہیں. سوچیں ہماری مسلمانی کہاں ہے؟ ہم کس طرح کے مومن ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچا کر کے، دکھ پہنچا کر کے، پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں. ایسے مسلمان بھی فخر کرتے ہیں اور اس بات کو پھر فخریہ طور پر اپنے دوستوں میں، یاروں میں بیان کرتے ہیں. ایسی ٹھکائی کی ہے نا یاد کرے گا، ایسا کر دیا نا کہ پتہ چلے گا، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ان لفظوں کے ساتھ اپنی اس غلط کاری کو فخر سے بیان کرتے ہیں. بتاؤ اس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ اگر ایک مسلمان ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو بعد میں اس پر اس کو کیا ہوتا؟ دکھ. بھائی مجھ سے، میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور معافی مانگتا. اس سے نہ بھی معافی مانگتا تو کم سے کم درجہ یہ تھا کہ اپنی جگہ پر دل میں اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی کہ میں نے ایک مسلمان کو تکلیف دی ہے، اس کو پریشان کیا ہے، زبان یا ہاتھ سے اس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، اس کا میں نے نقصان کیا ہے، میں نے بہت غلط کام کیا ہے. اتنا احساس بھی اگر ہو جائے نا تو پھر بھی سمجھ اس میں کچھ ایمان کا درجہ کوئی رتی ہے. اور جو مسلمان دوسروں کو تکلیفیں پہنچا کر کے پریشان کر کے خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے. تو اس آیت کے اندر یہ آیت نکاح کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے. نکاح کے کیونکہ اس میں حقوق العباد کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کا اسپیشلی حکم ہے، خصوصی حکم ہے. اس لیے اس کو خطبہ نکاح میں رکھتے ہیں کیونکہ وہاں نیا رشتہ جڑتا ہے نا، اس لیے تاکیداً اس آیت کو نکاح کے خطبے میں رکھ دیا ہے. جو حکم زیادہ ضروری ہوتے ہیں اس کو زیادہ عام بھی کیا جاتا ہے. دیکھو سورہ فاتحہ ہے، اس کو نماز میں رکھا ہے اس لیے کہ سورہ فاتحہ 30 سپاروں کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ کے اندر ایک مسلمان کا دستور اور منشور بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے نمازوں اور دعاؤں میں لازمی کرا دیا کہ ایک مومن کم از کم سورہ فاتحہ ہر وقت اس کی نگاہ اور سوچ میں ہونی چاہیے. اسی طرح اس آیت کو خطبہ نکاح میں رکھا ہے کہ رشتہ داری کا حقوق کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داریاں جوڑ کر ان کو پامال نہیں کرنا.
وہ تو سسرالی رشتہ ہے، خونی رشتے کا حق اس سے زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، میں نے تمہارے خونی رشتے بھی بنائے ہیں تو سسرالی رشتے بھی، دونوں رشتے ہیں، دونوں کا حق ہے، لیکن خونی رشتے کا حق سسرالی رشتے پر مقدم ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم نے اسی کو پیچھے کر دیا۔ پہلے تو لوگ سسرالی رشتے کا بھی اتنا خیال نہیں کرتے، لیکن جو خونی رشتے ہیں ان کو تو آج مسلمان بھول ہی گئے ہیں، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بھائیوں کو بھول گئے، تائے چاچے کو بھول گئے، پھوپھی خالہ کو بھول گئے، ہاں؟ تو اللہ لفظوں میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ حقوق کے لیے دیتے ہو، جس کا واسطہ حقوق کے لیے دیتے ہو، اور خصوصی طور پر رشتہ داری کا خیال کرو۔ علماء مفسرین نے اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جب اوپر حقوق کا بیان ہو گیا، اس میں رشتہ داری کے حقوق خود شامل ہیں، لیکن ان کو پھر الگ سے کیوں بیان فرمایا؟ صرف اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ رشتہ داری کے حقوق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی بات کو ایک اور مقام پر اللہ جل جلالہ نے یوں بیان فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا۔ احسان کیا ہے بھائی؟ عدل تو ہوتا ہے کسی کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا۔ عدل صرف نہیں کہ عدالت والے عدل کریں، تمام حقوق میں عدل کیا ہے؟ میرے ذمہ جس بندے کا جو حق ہے میں اس کو ذمہ داری اور دیانتداری سے ادا کروں۔ عدل کیا ہے؟ میرے ذمہ ہر انسان کے، ہر انسان سوچے میرے ذمہ جتنے انسانوں کے بلکہ حیوانوں کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں، ہر انسان ان حقوق کو ذمہ داری اور دیانتداری سے ادا کرے، یہ عدل ہے۔ ہم صرف عدالت والے عدل کو روتے ہیں، خود عدل کرتے ہیں۔ اس عدل کے مخاطب ہم سب ہیں کہ میرے ذمہ میرے بیوی بچوں کے، میرے والدین کے، میرے بھائیوں کے، میرے تائے چاچے کے، پھوپھی کے، ہمسایوں کے، دیگر رشتہ داروں کے، حتیٰ کہ جو میرے محتاج نوکر ملازم ہیں یا میں نے جو حیوان اور ڈنگر رکھے ہوئے ہیں، کیا میں ان کو حقوق ادا کر رہا ہوں پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے؟ نہیں کر رہے، نہیں کر رہے۔ ہر جگہ میں خود بے انصافی کر رہا ہوں، والدین کے حقوق کے ساتھ میں بے انصافی کرتا ہوں، اولاد کے حقوق میں بے انصافی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق ادا کرنے میں بے انصافی کرتا ہوں، ہمسائے کے ساتھ میں بے انصافی کرتا ہوں، بھائیوں کے ساتھ میں بے انصافی کرتا ہوں، بہنوں کے ساتھ سب سے بڑی بے انصافی کرتا ہوں، سب سے بڑی بیان پر ضرور کرتا ہوں۔ نہیں کرتے بے انصافی تو ہم سب کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ تو بے انصافی ہوگی نا۔ پھر سوچنے کی بات، ہم سب کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی بے انصافی ہوگی۔ میرے ذمہ جس کے جتنے حقوق ہیں ان کو ذمہ داری اور امانت داری سے ادا کرنا، یہ عدل ہے۔ تو جب ان اللہ یامرکم بالعدل کہہ دیا تو اس میں رشتہ داروں کے حقوق شامل ہیں یا نہیں؟ شامل ہیں، لیکن اللہ نے آگے پھر کیا کہا؟ والاحسان، اللہ صرف انصاف کو حکم نہیں دیتا بلکہ احسان کو حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ حق سے زیادہ دینا۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا۔ ہم تو حق چھیننے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عدل بھی نہیں کر رہے۔ ہم تو سب دوسروں کے حصہ چھیننے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس ایک آیت پر عمل ہو جائے نا تو سارا دین زندہ ہو سکتا ہے۔ اس ایک آیت پر مسلمان عمل کر لینا ٹھیک، پورے دین پر عمل ہو جائے گا صرف اس ایک آیت پر عمل کرنے سے۔ یہ دین عام آیت ہے، اس لیے مفسرین اکرام رحمہم اللہ نے فرمایا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ آیت
قرآن مجید کی اتنی جامع آیت ہے نا کہ پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے اور اس پر مسلمان عمل کر لیتے تو سمجھو سارا دین ہے۔ دیکھو پہلے حکم سوچ لو نا، عدل، جیسے میں نے کہا بھی عدل، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ عدل کو حکم دیتے ہیں، عدل کی وضاحت کر کے میں نے آپ کو بتائی۔ اس عدل پر ہم عمل کریں تو کسی کا حق رہ جائے گا؟ جب کسی کا حق رہے گا نہیں، سب کے حق امانتداری سے ادا ہو جائیں گے تو کوئی بے انصافی زیادتی رہ جاتی ہے، کسی کے حق تلفی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف عدل پر مسلمان آ جائے، مسلمان کو صرف عدل کو حکم نہیں، عدل سے بڑھ کر کے احسان کو حکم ہے، اور احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دو، حق سے۔ اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ دیکھو جس طرح فرائض اور نوافل ہیں، اس کو مثال سے سمجھو۔ اللہ نے جو نماز ہم پر فرض کی اس کی ادائیگی تو ہر حال میں ضروری ہے، لیکن ہم نوافل پڑھیں گے تو یہ حقوق العباد میں جس طرح احسان ہے تو بندگی عبادت میں نوافل اوور ٹائم، اس سے اللہ کی ذات سے تعلق بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، اور دو حکم دینے کے بعد پھر آگے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ تمہیں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، الگ سے بیان کیا، حالانکہ بیان ہو چکا ہے پہلے۔ اللہ تمہیں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم، اور اسی بات کو ایک تیسرے مقام پر اللہ جل جلالہ نے ان لفظوں میں بیان کی ہے الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ایمان والوں کا تعارف کراتے ہوئے، ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا۔ مومن کون ہے؟ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا۔ تو اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا بھائی؟ رشتہ داری کو، رشتہ جوڑنے کو حکم دیا، توڑنے کو حکم دیا۔ اس کو حدیث میں بیان کیا گیا سل من قطعک واعف من ظلمک، جو تم سے توڑتا ہے اس سے جوڑو۔ بس جوڑنے والوں سے تو سبھی جوڑتے ہیں، جوڑنے والوں سے تو توڑنے والوں سے جوڑنا یہ اخلاق ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اسی بات پہ ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا ہے بھائی صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے کہ جتنا بدلہ تمہیں ایک رشتہ دار نے دیا تم بدلے میں وہ کام کرتے ہو۔ بس تمہاری شادی میں ایک آئے تو تم بھی جاتے ہو، اس نے تمہاری بیٹی کی شادی پر 1000 روپیہ دیا تھا، تم نے بھی 1000 دے دیا ہے۔ وہ تمہارے باپ یا بھائی یا بیٹے کے جنازے میں آئے تو تم بھی چلے جاتے ہو۔ تم نے کبھی اس سے قرضہ مانگا تو اس نے دیا تھا تو تم نے بھی دے دیا، بھائی اس نے کل مجھے دیا تھا آج میں بھی دے دیتا ہوں۔ اس نے تمہارے گھر کوئی گفٹ بھیجا یا بریانی پکا کر بھیجی تو تم نے بھی جواب میں ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، لیکن یہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تمہیں نہیں دے رہا تم دو، وہ تم سے نہیں بولتا تم بولو، وہ تمہارے بھائی باپ کے جنازے میں نہیں آیا تو تم پھر بھی جاؤ، وہ بیماری میں تمہیں پوچھنے نہیں آیا تم پھر بھی جاؤ، اس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا، تمہارا سہارا نہیں بنا تھا، اس نے منہ موڑ لیا تھا، لیکن تم پھر بھی اس کو پوچھو۔ رشتہ داری یہ ہے، یہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تہجد پڑھ لے گا، تسبیح پڑھ لے گا، یہ نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے نمازی آ کر جاتے ہیں، وہ تہجد آسان ہیں، یہ ہے کام کرنے والے جس پر مرتبے ملتے ہیں۔ رشتہ داری توڑنے والوں سے جوڑنا، نہ دینے والوں کو دینا، نہ پوچھنے والوں کو پوچھنا، نہ بولنے والوں سے بولنا، یہ مومن کی شان اور یہ مومن کا سبق اور یہ مومن کی صفات جو اللہ نے بیان فرمائی اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ رشتہ داری کو بہت بڑا حق ہے۔ صلہ رحمی، دیکھو رشتہ داری کے لیے لفظ کیا استعمال ہوئے؟ صلہ رحمی۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، رحم بھئی سب ماں کے رحم سے پیدا ہوتے ہیں نا، رحم
رحم کا رشتہ، رحم ماں کے رحم میں بچہ ہوتے ہیں، اس رشتے کو جوڑو، صلہ رحمی کا لفظ اللہ نے، پھر رحم لفظ رحمان، اللہ حدیث میں آتا ہے یہ صلہ رحمی، رحم کا لفظ اللہ کے نام رحمان سے نکلا ہے، یہ اس کی ایک شاخ ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے دور، میں اس کو توڑوں گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، بلکہ تو فضائل اعمال کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، اکثر جو تعلیم کرنے والے سنتے سناتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ رحم صلہ رحمی اللہ کے عرش کے پائے سے چمٹ کر اللہ سے رس کر کہ اللہ جو مجھ کو جوڑے تو اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑ دے، اور جو مجھ کو توڑے تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور۔ صلہ رحمی بھی یہ دعا اور بدعا دیتی ہے جوڑنے والوں اور توڑنے والوں کو، اور اللہ نے خود بھی کہا ہے اے رحم جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دوں گا، اس کو توڑ دوں گا۔ داری کا بڑا باتیں سن لینی بیان کر لینی آسان ہے، ان کو عمل میں لایا جائے۔ جو جس سے ناراض ہے، جس نے جس کا ہاتھ مارا ہوا ہے، جو جس سے لڑا ہوا ہے، صلح کر لے گا تو جنت کما لے گا، صلح کر لے گا تو تھوک کے حساب سے منافع ملے گا اس کو۔ جو صلح میں فیل کرے گا سارا اجر وہ لے لے گا، جو صلح میں فیل کرے گا، جو ناراضگی کو ختم کرے گا۔ صلہ رحمی حدیث پاک میں آتے جو چاہتے ہیں کہ اس کی عمر رزق میں برکت ہو اور اس کی نیک نامی رہے، اس کی اولادوں میں بھی برکت باقی رہے، رزق کی برکت بھی باقی رہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ کیا کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ میں بھائیوں کا چھین کے کھا جاؤں گا تو مالدار ہو جاؤں گا، بچوں کو دے کے جاؤں گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ رزق جو کسی کا آپ چھین کر کے بناؤ گے تمہیں سکون سے نہیں رہنے دے گا، اور تمہاری نسلوں میں باقی نہیں رہے گا، پکی بات ہے۔ کسی کے حقوق چھین کر کے اپنی اولاد کو مالدار بنانا چاہتے ہو، کبھی بھی نہیں بنے گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی، سکون نہیں ملے گا، اور اولادوں میں وہ رزق باقی نہیں رہے گا۔ اور غریب ہو صلہ رحمی کرو گے، حقوق کی ادائیگی کرو گے، تمہاری اولادوں میں رزق باقی رہے گا، برکتیں جاری رہیں گی۔ برکت، ہم برکت کا مطلب ہی نہیں سمجھے، ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کثرت میں بلائی اور خیر و سکون نہیں ہے، برکت میں بلائی خیر و سکون ہے، کثرت میں نہیں، برکت میں۔ جو میں نے آج عنوان رکھا ہے اس میں مقصودی بات اب بیان کرتا ہوں، جائیداد اور وراثت کی صحیح تقسیم، اسی پر میں نے صلہ رحمی کو عنوان رکھا۔ جائیداد کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی، ابا مر جائے تو جڑا پتر تکڑا وہی کنٹرول، وہی قبضہ کر لیتے ہے کہ نہیں؟ اس نے اللہ کو جواب نہیں دینا، کیا اپنے بھائیوں کا یا اپنی بہنوں کا یا کسی کا بھی جائیداد کا حصہ دبا کر کے کھا کر کے کیا یہ سکھی رہے گا؟ یا اس نے مر کر رب کو جواب نہیں دینا؟ تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی کہ حقوق العباد میں شہید بھی پکڑا جائے گا جس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو شہید کی بخشش بھی بار بار سنا ہوا ہے، اور ہم بڑے آرام مزے سے اپنے بھائی کی جائیداد زمین کا حصہ دبا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ دنیا کی اتنی حوث لگی ہوئی ہے، وہ سمجھتے میں مالدار ہو جاؤں گا یا اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا کے۔ تو ڈاکو مان کے جا رہا ہے، تو ظالم مان کے اپنے بچوں کو حق دے کے جا رہے ہے۔ اپنے حالات پر اکتفا کر، تیری اولاد پھلے گی کھلے گی اور سکھی ہوگی۔ بہنوں کو ایسے نہیں دیے جاتے، دیے جاتے جائیداد میں سے زمینوں کو کون ایسے دیتا ہے؟ اتنا بڑا ظلم بنایا ہوا ہے۔ حدیث میں آتے ایک بندہ 60 سال تک عبادت کرتا ہے، مرتے ہوئے وصیت غلط کر کے جاتے ہیں تو ساری زندگی کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، گیا کھو گڈے۔
60 سال تک عبادت کرتے، مرتے وقت وصیت غلط کر گیا، جائیداد ایک بیٹے کے نام کر گیا یا صرف بیٹوں کے نام کر گیا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ بے وقوف پاگل، تو کم از کم مرتے وقت چپ کر کے تو جا دنیا سے، وہ بانٹتے رہیں گے بعد میں۔ اگر بعد میں زیادتی کریں گے تو مجرم وہ ہوں گے، لیکن مرنے والا جب بیٹوں کے نام کر کے جائے گا تو اپنے لیے جہنم تیار کر کے گیا ہے۔ سن لو، اگر یہ وصیت کر کے بیٹوں کے لیے نہ جاتا تو وہ بعد میں تقسیم میں اگر ایک دوسرے کا حق مارتے تو مجرم صرف وہ ہوتے، باپ تو چلا گیا نا۔ لیکن یہ مرتے وقت بیٹوں کے لیے وصیت کر کے یا بیٹوں کے نام کر کے جاتے ہیں، بیٹیوں کو نہ ملے، میری جائیداد بیٹوں میں رہے، جوائی کی طرف نہ جائے، یہ اپنی جہنم بنا کر گیا ہے۔ اس کی نمازیں اس کو نہیں بخشوائیں گی، اس کی زکاتیں اور صدقے اس کو نہیں بچائیں گے۔ بیٹیوں کا کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ جہیز دینے سے جائیداد کے حصے ادا نہیں ہوتے۔ جہیز ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، شریعت نے نہیں کیا، اور وراثت شریعت نے ہمارے اوپر لازم کی ہے۔ جہیز ہم نے اپنے ذمہ خود لیا ہے، شریعت نے نہیں کہا۔ طلاقوں کا جہیز دیتے ہو جتنا مرضی دیتے ہو، جائیداد میں سے بیٹی کا حصہ بنتا ہے۔ اور لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جو اضافی جائیداد مربوں میں ہو تبھی بیٹی کے حصہ دیتے، پھر بھی نہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں کہ اس میں سے ہے۔ باقی جو کوئی دکان ہے بازار میں، جو رہائشی مکان ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی مکان کیوں نہ ہو، اس میں بیٹیوں کا ایسا نہیں سمجھتے۔ نہیں، ایک چھوٹی سی کلی ہے تمہاری، اس میں بھی بیٹی کا حصہ ہے، بے شک وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کا حصہ تو ہے، رہائشی مکان میں بھی بیٹی کا حصہ ہے۔ سن رہے بات؟ جتنی تم نے دکانیں بنائی ہیں ان میں بھی بیٹی کا حصہ ہے۔ ہاں، البتہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی مثلا مکان ہے رہائشی، تقسیم نہیں ہو سکتا اگر چھوٹا ہے، اس میں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے تم ان کو پیسے دے دو، پیسے دو گے تو اس بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ اپنی طرف سے مسئلے نہیں کرنے، یہ تو رہائشی مکان، اس میں بیٹی کو کہاں سے حصہ آ گیا؟ وہ تو میری مربوں میں زمین ہوتی تو پھر چلو اس کا حصہ ہوتا، دینا تو پھر بھی نہیں تھا۔ تو اپنے لیے جہنم نہ تیار کریں، بیٹیوں کو حصہ دینا لازمی ہے۔ لوگ تو آج تو بیٹیوں کو سابی ظلم کرتے ہیں، بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ شریعت کے مطابق تقسیم کرنے ہیں، عالم اور مفتی سے پوچھ کر کے جائیداد وراثت تقسیم کرنی ہے۔ گھر کا جتنا بھی سامان ہے، وہ بستر چارپائی کیوں نہ ہو، وہ برتن کیوں نہ ہو، اس میں سب برابر کے شریک ہیں، صرف باہر کی پہلی میں نہیں، گھر کے سارے سامان میں سارے بھائی بہن شریک ہیں، منجی بستر میں بھی سارے شریک ہیں۔ تو جب ہم خود بے انصافی اور ظلم کر رہے ہیں، ہم خود انصاف نہیں کر رہے حقوق کو ادا کرنے میں، تو پھر ہم حکومت کی بے انصافی اور عدالتوں کی بے انصافی کے رونے کیوں روکتے ہیں؟ ہر جگہ تو ہم خود ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حقوق ذمہ داری اور امانت داری سے ادا نہیں کر رہے جو شریعت نے دی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مضمون تو یہ تفصیل سے بیان کرنے کا ہے، لیکن ہم سب وقت بھی تھوڑا اور تم آتے بھی دیر سے ہو، وہ بات بندے کی دل کی تسلی بھی نہیں ہوتی کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ، میں نے کہا انشاءاللہ العزیز آپ کی ضرورت کے مسئلے بیان ہوں گے، ضرورت کا دین بیان ہوگا، لیکن آپ 1 گھنٹہ رب کو جمعے والے دن صرف نہیں دیتے ہوئے 8 دن میں 1 گھنٹہ، افسوس کی بات نہیں۔ آپ وقت سے پہلے جائیں گے تو ثواب ہی ہے نا، کسی کا گھاٹا یا نقصان ہے وہ میرے کو لے لے گئے، جڑا بندہ میرے بیان شروع ہوں تو پہلے مسجد آ جائے گا، تو جڑا گھاٹا نقصان ہے وہ میرے کو لے لے گئے، انہوں نفع تو ملے گا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے وقت پر آؤ گے سارے بندے، تو یہ ضرورت کا دین بیان ہوگا جو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ آپ مدرسوں میں جا سکتے نہیں اور جاتے بھی نہیں، تو آپ کو ممبر پر وہ ضروری دین مل جائے تو یہ سستا سودا نہیں، بہت سستا سودا ہے۔ اللہ ہمیں دین سیکھ کر عمل بھی تو